دل کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پہ جانے کے بعد دل کیسے لگتا ہے؟ اوف سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. ہاں جی جی، اصل میں نے وہ مضمون لکھا ہے انشاءاللہ، وہ 11 تاریخ کو مینا میں حج کے بعد حاجی کیسا ہو، جی اس پر ایک مستقل ایک مضمون جو میری کتاب آ رہی ہے خطبات پونا، ماشاءاللہ اس میں وہ حج سے متعلق 3-4 تقریریں ہیں میری، تو وہ آئیں گی. اس میں نے یہ بات کہی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی اس سلسلے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ مراکز اسلام ہے، اور اسلام ایک روحانی بھی مذہب ہے. اسلام کے تو کئی پرتو ہیں، لیکن وہ اس کا ایک پرتو اسلامی بھی ہے، یہ روحانی بھی ہے. ظاہر ہے یہ سب روحانی مراکز ہیں، اور روح جو ہے یہ خود ایک روحانی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو ظاہر ہے کہ روح جب اپنے ملجا و ماوا و مسکن میں پہنچ جاتی ہے تو اس پر ایک کیفیت تو ہوتی ہے. ہر حاجی کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس پر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایک غیر معمولی بشاشت ہوتی ہے. دھوپ بہت تیز ہے، آپ نے پوچھا، اور بھی تکلیفیں وہاں ہو سکتی ہیں، لیکن ساری چیزوں پر روحانیت غالب رہتی ہے. آپ کو ہر چہرہ مبتسم نظر آئے گا، ہر چہرے پہ مسکان نظر آئے گا. ہر تھکاوٹ کے بعد لوگوں میں ایک خوشی کا احساس آپ پائیں گے. تو ماشاءاللہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق روح سے، روحانیت سے ہے، اور ہر حاجی وہاں اس چیز کو محسوس کرتا ہے. مجھے ایک دفعہ ہم لوگوں کی روحانی مرکز، خاص طور سے ہم ندویین کی، جو کہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق خانقاہ رائے پور سے تھا، وہاں کے شیخ و مرشد مجھے حرم شریف میں مل گئے. میں ان کی خدمت میں بیٹھ گیا تو باتیں ہوئیں، باتیں ہوتم ہواتم. مجھے شیخ نے کہا کہ جی ذرا لوگوں کو دیکھو، جو لوگ یہاں چل پھر رہے ہیں ان کو دیکھو ان کے چہرے کتنے مجلہ ہیں، کتنے مصفہ ہیں، دیکھو ان کے چہروں پہ کتنی رونق ہے. تو ظاہر ہے بزرگ آدمی حضرت مولانا ہاشم صاحب، صحیح بات ہے کہ قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید. تو عزیزم یہ سوال آپ کا، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ منظر آپ کو بھی عطا کرے، آپ لوگوں کو بھی، جو آپ لوگ حاجیوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور آپ کے توسط سے جو سامعین دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے کہ وہ بار بار جائیں. میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ ایسے بھی بدقسمت و بد نصیب لوگ ہیں جو وہاں جانے کو، وہاں کی آمد و رفت کو دوسرے سینس میں بیان کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، گرا گزرتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے کہوں کہ یہ تو سیدنا حضرت ابراہیم کی دعا کا حصہ ہے کہ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. انہوں نے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ لوگوں کے دل اس میں اٹکے رہے. یہی وجہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں ایسے کسی شخص کو کہ جو وہاں آنے جانے سے تھک گیا ہو. خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی وہاں رہنے والوں میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے تو ان میں کچھ بیزارگی کی کوئی وجہ کبھی کبھی نظر آتی ہے، لیکن جو آنے جانے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ